बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाबिरीन फरमाते हैं, जो शख्स भी 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसका नसीब खोल देंगे, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लाखों करोड़ों का रिज़्क उसकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। ये वो वजीफ़ा है, वो अमल है कि अगर आप लोग रमज़ान मुबारक में जुमेरात के दिन सिर्फ़ एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, अल्लाह पाक आपके सारे नसीबों को खोल देगा। आज अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान है, तंगदस्त है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन चलते फिरते पढ़ लें, या फिर जब आपको वक्त मिलता है सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ कर देख लें। जो सुबह पढ़ेगा शाम तक उसके मामलात में आसानियाँ हो जाएंगी, जो शाम में पढ़ेगा सुबह तक अल्लाह पाक रिज़्क का बंदोबस्त फरमा देंगे। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपने ये अमल बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपकी जो भी हाजत है वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। माह रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी इस अज़मतों वाले महीने में हर कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, नेक अमाल कर रहा है, रब्बे करीम को राज़ी करने के लिए रातों को जाग रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा है। लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह रमज़ान मुबारक के 17वें रोज़े का ये ऐसा अमल है, आपके हवाले करूँगी। जो शख्स भी ये ख़ास और शर्ती वजीफ़ा पढ़ लेगा उसकी सारी हाजात पूरी हो जाएंगी। ये ख़ास अमल इतना मुस्तनद, इतना मुजर्रब अमल है कि जिसने भी उसे पढ़ा रब्बे करीम ने मुसल्ला छोड़ने से पहले ही उसकी हर हाजत को पूरा फरमा दिया, बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान मुबारक की बहारें लूटने का वक्त है। रमज़ान का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, अपने साथ रहमतें लाता है, अपने साथ बरकतें और सलामती लाता है, अपने साथ इस बात का दावा लेकर आता है कि इस महीने में 3 आशरे मौजूद हैं। पहला आशरा रहमत का है, दूसरा आशरा बख्शिश का है और तीसरा आशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। और जो बंदा इन तीनों अशरों को पा लेता है, खुशकिस्मती उसके कदमों में आ जाती है। जिब्राईल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी हाजत को पूरा ना कर सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, बदनसीब है जो रमज़ान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी हाजात को अपना पूरा ना करवा पाए, रमज़ान के महीने को पाए और अपनी झोलियों को रहमतों और बरकतों से ना भर पाए, तो फिर क्यों ना अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशकिस्मत को ही आज के दिन का ये वजीफ़ा करने की तौफीक होगी। और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जब नवाजने का इरादा फरमा देते हैं तो फिर वो इसी तरह की आसानियाँ फरमाते हैं, गुनाहों की माफ़ी फरमाते हैं। अगर आप लोग भी अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हैं, झोलियाँ भर भर के आप लोग रहमतों को हासिल करना चाहते हैं, तो 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन ये ख़ास अमल मेरे बताए हुए तरीके से एक बार करके देखना। अगर घर का कोई एक ऐसा फ़र्ज़ है जिसको पढ़ना नहीं आता, लिहाजा आप लोग उसके लिए भी ख़ुद पढ़ सकते हैं। घर के तमाम अफराद भी चाहें तो वो भी अपने मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की ख्वाहिशात अलग होती हैं। जिसका जो मकसद है, जिसकी जो ख्वाहिश है, आज वो अल्लाह पाक की बारगाह में सिर्फ़ एक तस्बीह मेरे कहने के मुताबिक अल्लाहु समद की पढ़ ले। अल्लाहु समद का मतलब क्या है कि रब की ज़ात बेनियाज है। जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में मांगता है, रब की बेनियाजी अपने जलाल में आ जाती है कि रब अपनी बेनियाजी से इतना नवाजता है कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात का दिन आ जाए
تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اچھی طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کر لیا، اللہ پاک کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو وظیفہ، جو طریقہ بتاؤں گی، بتائے گئے طریقے سے، ترتیب سے اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے آپ رب غیب کی غیبی مدد کو محسوس کریں گے۔ وظیفہ کرتے ہیں آپ کو کرتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کی وہ صفت ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے اے رحمان کریم رب مجھ پہ رحم فرما، تو رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رحمان پڑھتا ہے، رمضان کے ببرکت والے، عظمت والے مہینے میں بخشش کے عشرے میں اگر وہ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے یا رحمان پڑھتا ہے تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، اور بڑی سے بڑی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، اور جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے تالے کھول دیں گے، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یا رحمان کو 11 بار پڑھتے ساتھ پھر دوسرے نمبر پر فوراً اسے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مانگتے ہیں رب سے، یہ مت سوچیں کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ رب کی عظمت دیکھیں، رب کی عظمت کیا ہے۔ رب دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری کیا اوقات، میں رب سے اتنا مانگوں، تو آپ مانگنا شروع کریں، پھر رب کی عظمت دیکھیں۔
وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کر آپ پھر بھی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اذان کب ہوگی، اللہ کا منادی کب اذان دے گا اور پھر میں افطاری کروں گی یا افطاری کروں گا۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ پاک کی صفات ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے، 17 روزے کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد 2 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ میں نے ایک بات آپ کو بتا دی۔ پہلے نمبر پر وظیفہ جو بتایا ہے وہ یا رحمانو کا آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر آپ سورہ کوثر کا عمل بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتایا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا ہے، رو رو کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک پھر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھ کے کہ کیا نیت ہے، اس نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔